اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، اور چفت اور طاق کی۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا؟ ارم ذات العماد، اونچے ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھاٹ لگائے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام علی علیہ السلام: تعلموا العلم صغارا تسودوا به کبارا، بچپن میں علم حاصل کرو تاکہ بڑے ہو کر سرداری اور فضیلت حاصل کر سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ ولأعدائہم اعداء اللہ اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ انسانی زندگی میں اصولوں کے ساتھ جینے کے لیے معتبر اصول چاہیے، مضبوط اصول، محکم اصول، اور وہ مضبوط و محکم قانون جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، قرآن جو اصولوں کی کتاب ہے، سدھانت کی کتاب ہے، پرنسپلز کی کتاب ہے،
قرآن قصوں کی کتاب نہیں، کہانیوں کی کتاب نہیں، صرف احکام کی کتاب نہیں. ابھی تک قرآن سے سب سے زیادہ جو لیا گیا ہے وہ بھی علماء نے لیا ہے. ہم لوگوں کے بس کو ہوتا تو وہ بھی نہ لیتے ہیں. علماء نے زحمتیں کر کے قرآن سے احکام لیے ہیں. تقریباً 550 آیتیں ہیں قرآن کی احکام کی، یعنی کتنا وہ حصہ ہوا؟ 6,500 آیتوں میں سے 550 آیتیں، تو کتنا % قرآن جو ہے اس سے استفادہ کیا گیا؟ بہت کم. اور اس سے اتنا وسیع علم، قرآن سے لیے گئے احکام، پھر اس کے بعد حدیثوں کے ساتھ جو بحثیں کی گئی ہیں. ہمارے پاس بعض کتابیں تو 100 جلد کے اوپر بھی ہیں، لیکن وہ بہرحال اتنی اہم نہیں ہے. لیکن سب سے اہم کتاب ہے ہماری فقہ کی، جو 1 صدی سے زیادہ ہو گیا اس کے لکھے ہوئے، اور ابھی تک کوئی بھی اجتہاد کا درس مکمل نہیں ہوتا بغیر اس کتاب سے استفادہ کیے ہوئے. جواہر الکلام ہے جو 44 جلدوں میں خزانہ ہے علم کا، علم قرآن اور علم اہل بیت کا. لیکن سایہ اس پہ سب قرآن کا ہے، کیونکہ اہل بیت کے کلام پر، رسول اللہ کے کلام اور حدیث پر بھی سایہ قرآن کا ہے. ان کا فرمانا بھی ہے کہ جو کچھ قرآن کے مطابق ہے وہ لے لو، جو قرآن کے مطابق نہیں اسے دیوار پر پھینک دو. پھر امام باقر السلام کہتے بھی تھے اللہم صلی علی محمد، کہ ہم جو کچھ بھی بیان کریں تم پوچھو کہ کہاں سے. اگرچہ ہمارے لیے امام کا بیان خود ہی حجت ہے، دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے. شیعہ آئیڈیالوجی میں امام کا بیان، امام کی حدیث، امام کا کلام، حتیٰ امام کی خاموشی، یہ بھی جو ہے حجت ہے. اور یہ شیعہ آئیڈیالوجی اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں چونکہ شیعہ نے امامت کو کوشش کی ہے، ابھی تک پہنچے نہیں امامت تک، لیکن کوشش کی ہے. البتہ یہ جو ہے قرآنی نظام ہے، جو پرسوں میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی بھی تھی کہ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، کہ آخر انجام دنیا کا بھی وہ امامت پر ہونے والا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو ہم کمزور لوگوں کو، جن کو دنیا میں کمزور کر دیا گیا ہے، مستضعف کر دیا گیا ہے، ان کو ہم نے یہ طے کیا کہ ان کو ہم دنیا کا رہبر بنائیں گے. تو وہ نظام امامت کا وہاں پر آ کر اہل سنت جو مفسرین ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کہ ہاں امامت تک پہنچیں گے، امام مہدی تک پہنچیں گے، وہ سب قبول کرتے ہیں. لیکن ہم جس امامت کو مانتے ہیں تو وہاں پر امامت کا کلام خود حجت ہے. حتیٰ امام کا جیسے عرض کیا کہ خاموش رہنا بھی، کہ جہاں پر امام کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جا رہا ہو اور امام وہاں پر خاموش ہو، امام دیکھ رہا ہو لیکن امام خاموش ہو، اور کوئی ایسا مرحلہ بھی نہ ہو کہ بولنے پر کسی کی جان خطرے میں ہو جائے گی، یہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا، یعنی تقیہ کا موقع مقام نہ ہو، تو امام کا سکوت بھی دلیل بن جاتا ہے کہ فلاں مقام پر امام خاموش تھے. لیکن اتنا حجت خدا ہونے کے بعد بھی اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں حجت خدا ہونے کی. اصول کافی کا پورا چیپٹر ہے ائمہ کے حجت ہونے پر. اس طرح حجت خدا ہونے کے بعد بھی وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے جب میں کوئی کلام کروں تو تم مجھ سے پوچھو کہ کہاں سے بیان کیا. اور وہیں پر راوی نے پوچھا تو امام نے قرآن کی آیتیں پیش کی. یعنی اپنے ہر کلام کی بنیاد کسے قرار دیتے ہیں؟ قرآن کو قرار دیتے ہیں، چونکہ مرکز جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن جو صرف کتاب نہیں ہے لفظوں پہ، جیسے پہلے دن عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ لفظوں کی جیسے بہت ساری اور دوسری کتابیں ہیں، ویسے قرآن بھی ایک لفظوں میں لکھی ہوئی کتاب. یہ کتاب نہیں، یہ اللہ کے علم کو، علم پروردگار کی جہاں تک کسی بھی انسان کی رسائی ممکن نہیں تھی، علم پروردگار کی حقیقت تک جو ہے انبیاء کی رسائی نہیں تھی، اللہ نے اسے نازل کیا، علم کی نورانیت سے لفظوں میں ڈھالا تاکہ لوگوں کے فہم کے لائق بن جائے، پھر ہر ایک اپنے اعتبار سے اس کو سمجھے گا. تو مرکز جو قرار دیا وہ قرآن کو قرار دیا، اور وہ جو جن کو اللہ نے خود حجت قرار دیا تھا وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میرے ہر کلام کی دلیل مجھ سے پوچھو، اور جب دلیل پوچھی جاتی ہے تو جواب میں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. اور یہ اس سے
بہت سارے واقعات ہیں، یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں جب لوگ پوچھتے تھے تو امام آیت پڑھتے تھے، جب کوئی استدلال ہوتا تھا، جب کوئی بحث ہوتی، جب کوئی آرگومنٹ کرنا ہوتا تو امام آیت پڑھتے تھے، جب کوئی فقہی مسئلہ ہوتا تھا تو آیت پڑھتے تھے، جب کوئی اور مسئلہ سوال کیا جاتا تو امام اسی جگہ پر آیت پڑھتے تھے، ہے نا؟ تو یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ اس کو مرکزیت ہے، محوریت ہے رسول اللہ کی زندگی میں، ائمہ کی زندگی میں۔ ابھی جو ہماری بحث یہاں پہ چل رہی تھی وہ یہی کہ قرآن جو ہے اس کی مرکزیت اس کے اصولوں کی بنیادوں پر ہے، جو اس کے اندر موجود اصول ہیں، نہ یہ کہ کچھ قصے ہیں، کچھ کہانیاں ہیں، کچھ احکام ہیں، ان سب میں احکام بھی جتنے ہیں وہ قانون کے طور پر ہیں۔ اور وہ عرض یہی کر رہے تھے کہ 550 آیتوں کو علماء نے لیا تو اس سے اتنے 44 جلدیں اس کی تفسیر میں، اس کے شرح میں، اور نہیں معلوم اور کتنی کتنی کتابیں، کتنا بڑا چیپٹر، کتنے درس۔ آپ قم چلے جائیں، آپ تہران چلے جائیں، مشہد چلے جائیں، اصفہان چلے جائیں، پہلے زمانے میں نجف میں جو ہے، جب خدا کرے کہ دوبارہ وہ حالت پیدا ہو، نجف میں اتنے بڑے بڑے علماء وہ مرکز قرآن کو قرار دے کے پھر روایات سے استفادہ کرتے ہوئے، تو جب 550 آیتوں سے احکام کی استفادہ کیا جائے اور اتنا بڑا، اتنا وسیع علم جو ہے احکام کے سامنے آئے، تو اگر قرآن کے دیگر اصولوں سے، دوسرے قانون سے استفادہ کیا جائے تو کتنا زندگی کے سامان فراہم ہوتے ہیں، کتنا زندگی کے اصول انسان کو ملتے ہیں، کتنا زندگی کے طریقے ملتے ہیں۔ جو ہماری بحث جو ہے وہ سورہ حمد کی بعض آیتوں پہ ہو رہی تھی، چند اصول آپ کے سامنے عرض کیے گئے آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہر چیز کا آغاز، ابتدا، توحیدی رنگ، الہی رنگ، تقدس کا رنگ۔ ابھی مجھے دکھا رہے تھے بچوں نے یہاں بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے، بسم اللہ کے جتنے وہ سیکرٹس، رمز جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، آیت اللہ محسن قراتی حفظہ اللہ، خدا حفاظت فرمائے اس استاد بزرگوار کی، اس کو ایک بہت اچھی شکل میں جو ہے امیج بھی تیار کی ہوئی، انشاءاللہ پہنچائیں لوگوں تک، مومنین تک۔ اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ، یہاں پر زحمت کرتے ہیں۔ تو ایک بسم اللہ سے اتنے، یعنی بنیاد جو ہے کیا، اس کا قانون زندگی کی ملتا ہے کہ آغاز، زندگی کا آغاز، کسی بھی امر کا آغاز اللہ کے نام سے کرنے کے لیے، اس کو الہی رنگ دینے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین میں 2 اصول آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ جتنی بھی تعریف ہے ممکن وہ سب کے سب اللہ کے لیے، جو بھی تعریف کی جائے وہ اللہ کے لیے، اور یہیں سے جڑتے بھی چلے جائیں تاکہ ہم اگلی بات پیش کر سکیں آپ کے سامنے کہ اگر الحمدللہ رب العالمین صحیح طریقے سے ہے تو بات کے مرحلے یہ سب مربوط ہے، یہ الگ الگ آیتیں نہیں۔ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، پھر کہتے ہیں ادھر الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ تو الگ چیزیں ہیں، پھر مالک یوم الدین الگ ہے، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین الگ ہے۔ یہ سب الگ الگ نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ گہرا ربط ہے ان سب کے درمیان میں۔ اگر ایک انسان اگر اللہ کے نام سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے یا کسی بھی کام کا آغاز کرتا ہے تو پہلے تو وہ تعریف کے لائق، پہلے ہی مرحلے میں نہ خود کو وہ کبھی تعریف کے لائق سمجھے گا، کیونکہ جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کے نام سے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، مقصد اللہ کی ذات ہے، آغاز اللہ ہے، انجام اللہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول وہ ہے، آخر وہ ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جس کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہم صلی علی محمد، کہ آخری زمانے کے لوگ سمجھیں گے سورہ حدید کی ان آیتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، آخری زمانے کے سورہ توحید اور سورہ حدید کی جو بہت ہی خالص توحیدی آیتیں ہیں، کہ جہاں اول و آخر جو ہے اللہ کی ذات ہو سکے، جہاں ظاہر و باطن اللہ کی ذات ہو سکے۔ ابھی تو ہم لوگ وہاں تک نہیں پہنچے، ابھی ہم لوگ، زمانہ تو آخر آ گیا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ یہ زمانہ جو ہے یہ آخری زمانہ ہو، شاید حالات سے ایسا لگ رہا ہے، لیکن وہ آخر زمانے کے وہ لوگ ہم لوگ نہیں ہیں کہ جو یہ سمجھ سکے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، چونکہ یہ چیزیں ذہن کا کنسیپٹ نہیں ہے، مفہوم نہیں ہے سمجھنے کا۔ یہ انسان اپنی زندگی سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ جان سکے کہ ہر چیز کا آغاز اور انجام اور ظاہر و باطن سب اللہ ہے۔ یہ کہنے والی چیز نہیں ہے، یہ تقریر کی چیز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لینے والی چیز نہیں ہے۔ ایک انسان جب صحیح طریقے سے بسم اللہ نہیں سمجھ سکتا تو کیسے سمجھے گا هو الاول والآخر والظاہر والباطن؟ بہت مشکل مرحلہ ہے۔
میں مشکل بنا نہیں رہا ہوں آپ کے سامنے. امام سید سجاد علیہ السلام کی نگاہ میں تھا کتنا مسئلہ ہے یہ اللہم صلی علی محمد کہ آخری زمانے کے لوگ سمجھیں. نہیں، آخری زمانے میں زیادہ لوگ سمجھیں گے. ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں بالکل کوئی نہیں سمجھتا تھا، نہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ سمجھتے تھے. کوئی مالک اشتر پیدا ہو جاتے تھے، کوئی عمار یاسر پیدا ہو جاتے تھے، جن کی زندگی کا آغاز و انجام سب اللہ ہی ہوا کرتا تھا. لیکن آخر زمانے میں زیادہ لوگ ایسے ہوں گے. اب یہ زیادہ لوگ ہندوستان میں بھی کچھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس میں، یہ مرحلہ ہے. یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب تھوڑا انسان اپنے آپ کو تھوڑا معیار کو بلند کرے. اگر معیار وہی رہے گا جو بچپن والا معیار ہے کہ بزرگ بھی بچوں والی چیزیں چاہیں اور کبھی بھی تھوڑا نہ گہرائی میں جانا چاہیں، جیسے پہلے دوسرے دن مثال دی تھی کہ دریا کے کنارے جا کے پیر بھگا کے چلے آئیں اور کچھ بھی نہیں چاہیں سمندر سے، تو پھر وہ هو الاول والآخر کا سمجھنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. پھر نہیں انسان کے سمجھ، پھر وہ زندگی کا مسئلہ بھی وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا. پھر وہ اس سامنے کیا نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری تصویر کیا بنتی ہے؟ دوسری تصویر یہ بنتی ہے کہ جتنی تعریف میری کی جائے وہ کتنا اچھا ہے. تعریف سننے میں مزہ آتا ہے، تعریف کے موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دوسرا تعریف نہیں کرتا ہے تو خود ہی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھی دیکھتے ہیں سب بھی اس میں شریک ہے. مولوی بھی شریک ہو جاتا ہے، خطیب بھی شریک ہو جاتا ہے کہ اگر ہماری تعریف زیادہ نہیں ہو رہی ہے تو خود ہی اتنی ساری چیزیں بیان کر ڈالتے ہیں کہ یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا، یہ سب کچھ میری وجہ سے چل رہا ہے، مدرسہ میری وجہ سے چل رہا ہے، شہر میری وجہ سے چل رہا ہے نا، تاکہ لوگ تعریف کریں. پھر اور 10 تعریفیں، پھر اس میں 10 چیزیں جھوٹ بھی شامل کر لیتے ہیں. صحیح چیزیں تو نہیں ہوتی نہیں ہیں. اور جو تعریف اپنی زیادہ چاہتا ہے وہ زیادہ تر جھوٹ ہی چاہ رہا ہوتا ہے. ہاں ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزرا ہے کہ جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے لیکن ان کے پاس گھنٹوں آپ بیٹھے رہیں، ایسا ان کی زبان سے اور ان کے ظاہر سے ایسا لگے کہ اس بندے خدا نے کچھ کیا ہے. کبھی بھی زبان پہ ایک کلمہ بھی آئے گا ہی نہیں. ایسے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. ہم لوگ اس کیٹیگری کے نہیں ہیں. ابھی ہمارے مولویوں کے بعد بیٹھے 10 منٹ بیٹھ جائیں تو 25 چیزیں گنا دیں گے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، جبکہ کچھ نہیں کیا ہوا ہے. یعنی اس لائق نہیں کی، یہ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اس لائق نہیں کہ بیان کرنے کے لائق ہو. کیا ہے، کیا کر دیا اتنی بڑی دنیا میں، کیا کر دیا. لیکن جنہوں نے واقعاً بہت کچھ کیا ہے ان کے پاس گھنٹوں دنوں تک ساتھ رہیں لیکن ایک مرتبہ زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہی نہیں کہ جیسے میں نے کچھ کیا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جو الحمدللہ رب العالمین کہنا جانتا ہے، سمجھنا جانتا ہے، جو جانتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو کبھی ظاہر ہی نہیں کر سکتا. ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے. سمجھے عزیزو، یہ مسئلہ اہم ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جو ہے تقریر کر کے چلے جائیں، بعد میں ہم بھی اپنی تعریفیں کرتے پھریں اور آپ بھی اسی چکروں میں لگ جائیں. پھر فائدہ نہیں ہوا، پھر کچھ حاصل نہیں ہوا. آپ کا بھی وقت بیکار گیا، میرا بھی وقت بیکار گیا. اگر انسان کی زندگی میں یہی ہے کہ لوگ تعریف کریں، ہر طرف اظہار ہو، ہر طرف چرچے ہوں، ہر طرف ذکر ہو، بہت اچھا لگتا ہو، کوئی آ کے کہ مولانا آپ کا فلاں جگہ بھی لوگ یاد کر رہے تھے، فلاں جگہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو وہاں جب مسکرانے لگے، دل اس کا کھلنے لگے، بجائے یہ کہ الحمدللہ رب العالمین. تو محل اس کا یہی ہے کہ جب بھی کوئی تعریف کرے تو کہے الحمدللہ رب العالمین. یعنی خود بھی متوجہ ہو جائے کہ تعریف کے لائق میں نہیں ہوں، سامنے والے کو متوجہ کر دے بھائی تو غلطی کر رہا ہے. اگر تو میری تعریف کر اپنی تعریف کو پلٹا دے کہیں اور، وہاں پلٹا دے جو تعریف کے لائق ہے، سامنے والے کو متوجہ کرے. یہ زندگی کے قانون میں لے آئے، زندگی کے سدھانت بنائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سدھانت نا. جی ہاں، مراٹھی میں بھی کہتے ہیں، ہاں مراٹھی میں بھی کہتے ہیں، گجراتی میں بھی کہتے ہیں، ہندی میں تو کہتے ہی ہیں، وہ تو پتہ ہی ہے. یہ قانون بنائے انسان اپنی زندگی کا کہ جی نہ تعریف کی خواہش ہو، نہ تڑپ ہو، نہ حاجت ہو، نہ پیاس ہو، نہ بھوک ہو، نہ لالچ ہو، نہ بھیک ہو. اس مسئلے سے اپنے آپ کو بلند کرے، تب وہ آ کر صحیح طریقے سے کہے گا الحمدللہ رب العالمین. ورنہ پھر جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ مسجد میں جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ جماعت میں جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ نماز میں
جھوٹ بول رہا ہے، یہ خود تعریف کا عاشق ہے، اپنی تعریف کا عاشق ہے. ہمارا خاندان، ہمارے لوگ، ہمارے بزرگ، ہمارے ماں باپ، اور تعریف سنتے سنتے یہاں تک کہاں تک پہنچتا ہے؟ ہمارے مرنے والے لوگ، ہماری قبریں بھی زیادہ ہیں، ہماری قبریں بھی اچھی ہیں. حتی زرتم المقابر، مقابر مقبرے کی جمع مقابر، قبر سے بنا ہوا. اور جب یہ مرحلہ انسان کا طے ہو جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور یہ جانتے ہوئے کہ اس لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ وہ اپنے رحمت کے سائے میں اس پورے نظام کو چلا رہا ہے. تو دوسرا قانون وہی تھا کیا کہ ربوبیت اللہ کی ہے، رب اللہ ہے، تربیت کرنے والا اللہ ہے، تدبیر کرنے والا اللہ ہے. ذریعہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ذریعہ وہ کچھ دن کے لیے ماں باپ کو بنا سکتا ہے، ممکن ہے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں، ممکن ہے یتیم ہو جائیں تو زندگی کی تدبیر نہیں ہوگی. نہیں، دنیا کے کامیاب ترین لوگ، آپ پوری پرسنٹیج اگر اٹھا کے دیکھ ڈالیں، دنیا کے کامیاب ترین لوگ، اکثر لوگ یتیم ہیں. یتیم لوگ جس فیلڈ میں ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ حتیٰ وہ کرائم کی دنیا میں بھی جاتے ہیں تو وہ زیادہ کامیاب رہتے ہیں، کیونکہ انہیں سب کچھ خود طے کیا ہے. ماں باپ کا سہارا ان کا چھوٹ گیا تھا. بڑے بڑے کرمنلز بھی یتیم تھے، لیکن صرف کرمنلز ہی نہیں، دنیا کے عظیم ترین انسان، چاہے انبیاء ہوں، چاہے دوسری صفوں میں آپ جا کے دیکھیں، چاہے علم کی دنیا میں جا کے دیکھیں، چاہے سائنس کی دنیا میں جا کے دیکھیں، چاہے سماجی بڑے سوشل خدمات کی دنیا میں جا کے دیکھیں، بڑے سے بہت بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں، وہ اکثر اس میں لوگ جو ہے یتیم تھے. جو یتیمی نے ان کی ساری صلاحیتوں کو ابھار دیا. جب یتیمی میں دیکھا کہ نہیں، میرے ماں باپ میرا سہارا نہیں ہے، تو مجھے خود آپ کو کچھ کرنا ہے. خود کرنا، اس سے صلاحیتیں انسان کی ابھر کر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ادھر ربوبیت کی تربیت، اللہ کی تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جو آپ کے سامنے کل عرض کیا کہ سختیوں کے ذریعے سے اللہ کیسے آزمائش اور امتحان کے ذریعے سے کیسے انسانوں کی تربیت کرتا ہے. تو وہ انسان جو بسم اللہ جس کی زندگی میں ہو، جس کی زندگی میں اپنی تعریفوں کی فکر نہ ہو، حمد اللہ کے لیے ہو، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہو، تو اس کے لیے پھر آسانی سے سمجھنا یہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم مالک بھی کسی چیز کے نہیں ہیں. ہماری ملکیت کتنی ہے، مالک کتنے دیر کے ہیں. ابھی پتہ ہے ہم لوگوں کو ہم اپنے جسم کے مالک ہیں 1 گھنٹے تک کے لیے؟ نہیں معلوم، واقعی نہیں معلوم. ابھی اللہ کا لطف ہے کہ شاید 1 گھنٹے بعد بھی زندہ رہیں، شاید 1 مہینے اور زندہ رہیں، شاید 1 سال زندہ رہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ ہم اپنی زبان، اپنی نگاہوں کے، اپنے بیان کے 1 گھنٹے کے مالک ہیں بھی کہ نہیں. نہیں پتہ نہیں ہے کہ آخر تک تقریر پوری ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی. پتہ ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں. یہ ملکیت دی ہوئی ہے جس کی کوئی مدت طے نہیں ہے. ہمارے لیے طے نہیں ہے کہ بھئی آپ ابھی اگر 50 سال کی عمر کے ہیں تو نہیں، ابھی تو آپ 40 سال اور جئیں گے. یہ 40 سال کی ملکیت معلوم نہیں ہے. یہ 70 سال کے، چلو بھائی 10-20 سال اور جی لیں گے. یا کوئی جوان سوچے کہ میں تو ابھی 20 سال کو، تو ابھی تو میری پوری زندگی باقی ہے، تو میں پوری زندگی کا مالک ہوں. کچھ پتہ نہیں ہے. اگلے لمحے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اٹیک نہیں ہوا تو، ہارٹ فیل نہیں ہوا تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی وائرس آ سکتا ہے، کوئی دوسری چیز آ سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو سب سے زیادہ جس کی ملکیت ہے ہمارے جسم پر، جس کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جو گھر کی ملکیت ہے، لیکن گھر تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ابھی گھر کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، گھر کو بیچ دیتے ہیں، جسم کو تو نہیں بیچ سکتے. جسم کے بعض پارٹ لوگ بیچ لیتے ہیں بہت ضرورت کے تحت، لیکن جسم تو نہیں بیچتے. تو سب سے زیادہ جو ملکیت ہماری ثابت ہے وہ کیا ہے؟ اپنے جسم پر. باقی ساری ملکیت اور کمزور ہے. پراپرٹی کی ملکیت ہے، کل جو ہے بزنس فیل ہو گیا تو شاید گھر بھی بیچ دینا پڑے. شاید جو بڑی حسرتوں سے ابھی فلیٹ خریدا ہوا ہے، جو گاڑی خرید کے بڑے خوش ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ کل خدا نہ کرے نہ ہو، لیکن ممکن ہے وہ بیچ دینا پڑے. چونکہ یہ ساری ملکیت اعتباری ہے، حقیقی نہیں ہے. کسی کی کوئی بھی ملکیت حقیقی نہیں ہے.
کتنی بھی بڑی ملکیت بنا لے، لیکن یہ سب کے سب جو ہے بالکل اعتباری ہے. اور کبھی کبھی بہت زیادہ ملکیت بنا کے انسان ڈرا رہتا ہے، گھبرایا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، کیا کرے کیا کرے کیا کرے، ایک ٹینشن بنا رہتا ہے، ایک مصیبت بنی رہتی ہے. لیکن اس کے ساتھ دھیرے دھیرے انسان جینا سیکھ لیتا ہے. لیکن جس چیز کی ملکیت سب سے زیادہ محکم اور مضبوط ہے، اعتباری ملکیت، وہ ہے ہمارے اپنے جسم کی ملکیت. لیکن اپنے جسم کی ملکیت کب تک ہے؟ جو سب سے زیادہ مضبوط ملکیت ہے اس کا بھی بھروسہ نہیں کہ 10 منٹ بعد ہے کہ نہیں ہے. پتہ؟ کچھ پتہ نہیں. اور اس طرح ساتھ چھوڑ دیتا ہے کہ بالکل پھر دوبارہ ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں رہ جاتا. پھر قیامت میں قرآن کہتا ہے کہ رب ارجعون، ایک بار مجھے پلٹا دیا جائے، ایک بار پھر ملنا موقع مل جائے. 2 جگہ پہ الگ الگ طرح سے آیتیں ہیں. اے کاش کہ مجھے پلٹا دیا جائے، اے میرے اللہ مجھے پلٹا دے، میں پلٹوں گا تو پھر سب ٹھیک ٹھاک کروں گا. لیکن نہیں، وہ ملکیت ہاتھ سے نکل گئی. اب یہ پلٹنے کی کلا، قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں. اب یہ پلٹنے کا کوئی چانس نہیں رہا. تو جو اپنے آپ کو حمد کے لائق بھی نہیں سمجھتا، وہ آسانی سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ ملکیت بھی ہماری نہیں. یہ اعتباری ملکیت ہماری نہیں ہے. حتیٰ جس کو ہم حقیقی ملکیت سمجھتے ہیں وہ بھی اعتباری سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نا، یعنی جو باقی رہنے والی نہیں ہو. مثلا ابھی یہ لباس ہے، جل گیا، ختم ہو گیا، سڑ گیا، لیکن جسم تو ہمارے ساتھ ساتھ رہ رہا ہے نا. لیکن وہ جسم جس کو ہم اپنی حقیقی ملکیت سمجھ رہے ہیں وہ بھی ہماری ملکیت نہیں ہے. چونکہ مالک کون ہے؟ مالک اللہ کی ذات ہے. حقیقی مالک اللہ کی ذات ہے. جب اس نقطے تک انسان پہنچ گیا تو اب اس کے بعد قانون کیا ملتا ہے انسان کی زندگی کا؟ کہ جب وہی رب ہے، وہی اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں پال رہا ہے، وہ ہمیں غضب سے نہیں پال رہا ہے. غضب کبھی کبھی دکھاتا ہے، لیکن وہ بھی ہمیں تربیت کرنے کے لیے دکھاتا ہے. اس کا غضب بھی، ابھی آپ سورہ سن رہے تھے، یہ سورہ الحمدللہ بچے آ کر ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے ترجمے کے ساتھ، اور غور بھی کریں انشاءاللہ تعالی کہ اللہ جو ہے صوت، رب کے ساتھ لفظ استعمال ہوا کیا؟ فصب علیہ ربک صوت عذاب ان ربک لبل، میرے ساتھ دونوں جگہ رب کا کلمہ استعمال ہوا. رب کے ساتھ کیا؟ رب کے ساتھ مرصاد، یعنی گھات میں بیٹھا ہوا ہے تمہارا رب. رب تو گھات میں بیٹھ کے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. رب گھات میں اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ تمہاری تربیت ہو جائے، یہ بتایا جا رہا ہے. چونکہ جو لوگ گھات میں بیٹھتے ہیں وہ تو بتاتے نہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، دیکھو تم یہاں آنا نہیں. گھات سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے کوئی دشمن گھات میں بیٹھا ہوتا ہے تو بتا کے تھوڑا نہیں بیٹھتا کہ میں یہاں پہ گھات میں بیٹھا ہوں، تم یہاں پہ آؤ گے میں تمہیں پکڑ لوں گا، تمہاری گاڑی چھین لوں گا، تمہارا سارا مال چھین لوں گا. وہ تو گھات میں بیٹھا ہی اس لیے ہے کہ چپکے رہے، معلوم نہ ہونے پائے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ان ربک لبالمرصاد، اپنے آپ کو سنبھالو، کیونکہ وہ اس کے ذریعے سے تربیت کر رہا ہے. رب کہہ رہا ہے یعنی تمہاری تربیت کر رہا ہے. عذاب کی بات کر کے بھی تمہاری تربیت کر رہا ہے، عذاب کا وعدہ کر کے بھی ہماری تربیت کرنا چاہ رہا ہے. عذاب کا ڈر بھی دکھا کر، ابھی کسی بچے نے سوال کیا تھا اور الگ سے سوال کیا تھا کہ اللہ کا ڈر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے کیوں ہیں ہم؟ اللہ کا ڈر کیسا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر جو ہے وہ شیر جیسا ڈر تھوڑی نہیں ہے. اللہ کا ڈر سانپ کی طرح سے ڈرنا نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا جو ہے کسی وحشی درندے کی طرح سے ڈرنا نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا کسی جو انسان قتل و غارت گری کرتا ہے اس سے ڈرنا نہیں. اللہ سے ڈرنا ظالم حاکموں سے ڈرنے کی طریقے سے نہیں، جو ظلم ہی کرتے پھرتے ہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنا جو ہے اس کی عظمت کی بنیاد پر ہے. اس کے کرم سے ڈرو، اس کی رحمتوں سے ڈرو کہ بے اختیار رحمتیں نہ کرتا چلا جائے
کہ پھر تمہیں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے. کہ جب کوئی عظمت سامنے آتی تو انسان کے دل میں خضوع پیدا ہوتا ہے. کوئی بھی عظمت، کوئی بھی انسانوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ عظمتیں ہوتی ہیں، ان عظمتوں کے سامنے انسان اس کے اندر ایک ہمبلنس پیدا ہوتی ہے. یہ ہمبلنس جو ہے یہ الگ چیز ہے. سانپ سے ڈرنا الگ ہے. سانپ سے کوئی ہمبل ہوتا ہے؟ سانپ کے سامنے کچھ لوگ کرتے ہیں، اس کی بھی پوجا کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہے پوجا اسی بنیاد پر ہے کہ وہ قانون یہ بنایا ہوا ہے ہمارے پڑوسی لوگوں نے، بیچارے ہمارے ہندو مذہب کے برادران نے یہ قانون بنایا کہ جو چیز ڈراؤنی ہو، جو چیز بھیانک ہو، جو چیز فائدہ مند ہو، جو چیز بڑی ہو، وہ سب کے سب جو ہے عبادت کے لائق ہے. لیکن ہمارا ان سے سوال یہ رہتا ہے کہ وہ جو چیز بھیانک بنی ہے، جو چیز بڑی ہے، جو چیز عظیم ہے، جو دریا بڑا ہے، جو سورج بہت بڑا ہے، جو پہاڑ بڑے ہیں، جو جانور بڑے ہیں، اس کا بنانے والا بھی تو کوئی ہے. یہ بننے والا عبادت کے لائق ہے یا بنانے والا عبادت کے لائق ہے؟ جس کو مفید بنایا ہے، یہاں پہ کوئی کسی کے اوپر اعتراض نہیں ہے، سوال ہے. سوال تو کرنا چاہیے. سوال آگے ہمارے اسلام کے بارے میں سوال کریں. سوالوں سے ذہن کھلتا ہے، سوالوں سے انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. تو وہ ٹھیک ہے کہ جو بھی چیز اچھی لگے، جو بھی چیز خوبصورت لگے، جو بھی چیز مفید لگے، جو بھی چیز ڈراؤنی لگے، جو بھی چیز خطرناک لگے، جو بھی چیز بڑی لگے، جو بھی چیز ہیبت ناک لگے، جہاں بھی کوئی چیز لگے بس اس کے سامنے سر جھکا دو، چونکہ یہ اس کے اندر ہیبت ہے، اس کے اندر. تو یہ بتاؤ کہ اس کا بنانے والا کون ہے؟ بنانے والے کے لیے کچھ نہیں ہے. خوب یہ ایک بحث ہے، الگ ہے. یہاں پہ فی الحال ابھی یہاں کی بحث یہ نہیں. اشارہ آپ کے سامنے عرض کیا، آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ڈرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ڈرنا جو ہے کچھ چیزوں سے اس لیے ڈرتے ہیں چونکہ وہ نقصان پہنچا دے گا. شیر سے ڈرتے ہیں جو حملہ کر دے گا اور گردن توڑ دے گا. سانپ سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ حملہ کرے گا اور زہر اپنا اڈیل دے گا، جسم میں جان لے لے گا. لیکن اللہ سے ڈرنا اس وجہ سے نہیں ہے، نقصان پہنچانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی عظمت کے سامنے ہمبل ہونا ہے. اور ہمبلنس جتنی زیادہ بڑھتی ہے اتنا ہی زیادہ انسان میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ خضوع پیدا ہوتا ہے. خضوع کے نتیجے میں دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے. جیسے آپ جو ہے، ہم جیسے معمولی طالب علم جب آیت اللہ جوادی عاملی کے سامنے جاتے ہیں تو اپنے اندر جیسے لگتا ہے کہ کتنے عظیم انسان کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، جیسے ہم کچھ ہے ہی نہیں، زیرو ہیں بالکل. یہ اپنے زیرو ہونے کا احساس کسی علم کے سامنے، یہ کیا ہوا؟ یہ نہیں کہ وہ حملہ کر دیں گے، ان کا جسم جو ہے ہمارے جسم کے آدھا ہوگا. ان کی طاقت سے نہیں ڈر رہے ہیں، ان کے بازوؤں کی قوت سے نہیں ڈر رہے ہیں کہ 87-88 سال کا انسان، 5 فٹ کا انسان، 40-42 کلو کا انسان، اس کے وزن سے، اس کی جسم کی طاقت سے نہیں، اس کا علم، اس کے ذہن میں جتنا علم ہے، اس علم کے سامنے ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کے علم کی عظمت کے سامنے پھر ڈرتے یعنی پھر اس کے سامنے احترام سے کھڑے ہوتے ہیں، بے ادبی نہیں کرتے، بدتمیزی نہیں کرتے، بے ادبی کی باتیں نہیں کرتے، ادھر ادھر ہاتھ پیر نہیں مارتے، پیر سامنے پھیلا کے نہیں کھڑے ہوں گے، بالکل احترام کے اس کے سامنے کھڑے. کس لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ ڈر رہے ہیں اس سے. ہاں ڈر رہے ہیں، لیکن کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ اس کے علم کی عظمت سے ڈر رہے ہیں، اس کے بازوؤں کی قوت سے نہیں ڈر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اس کا احترام نہیں کریں گے تو وہ کسی سے پکڑ کے اس کو زندان میں ڈال دو، وہ توجہ بھی نہیں کریں گے، لیکن اس کے علم کی عظمت سے ڈر رہے ہیں. اور اللہ سے ڈرنا یعنی اللہ کے تمام کمالات کی عظمت کے سامنے ہمبلنس، خشیت، خضوع. اللہ کے سامنے خوف کیا ہے؟ یا تو خشیت کی حالت میں ہے یا خضوع کی حالت میں ہے. خشیت اور خضوع میں فرق کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ خشیت اور سنتے ہیں یہ لفظ نا، قرآن کا لفظ ہے خضوع و خشوع، یہ لفظ سنتے ہیں نا، خضوع و خشوع. خضوع و خشوع یعنی کیا؟ خشوع کہتے ہیں جب دل میں کوئی کسی عظمت کے سامنے ہمبلنس کا احساس ہوتا ہے، دل کے اندر، دل جب محسوس کرتا ہے کہ میں تو کچھ ہے ہی نہیں،
اتنی عظمت، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک انسان اتنا بڑا عالم ہو سکتا ہے. جب وہ بولنے لگتا ہے، جب وہ لکھنے لگتا ہے، جب وہ تفسیر بیان کرنے لگتا ہے، جب وہ اپنا علم اس کا ظاہر ہونے لگتا ہے، وہ ظاہر بھی نہیں کرتا، خود بخود ظاہر ہونے لگتا ہے، تو جب دل میں جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خشوع. اور دل میں حالت پیدا ہونے کے نتیجے میں جو اعضاء و جوارح میں نرمی پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خضوع. اعضاء و جوارح سمجھیں، ہاتھ پیر میں، اب وہاں انسان سختی سے نہیں کھڑا ہوتا، وہاں اپنے اس کے چہرے کی مسلس جو ہے اس طرح نہیں ہوتی، وہاں چہرے سے لگ رہا ہوتا ہے کتنا مظلوم انسان کھڑا ہوا ہے. مظلوم اس لیے نہیں سامنے والا ظلم کرے گا، یعنی اس کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو یہ بہت معمولی سمجھ رہا ہے. وہ معمولی سمجھنے کے احساس پہلے دل میں ہوتا ہے، جب دل میں احساس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خشوع. اور جب وہ احساس دل میں زیادہ گہرا ہوتا ہے تو دل کے احساس اعضاء و جوارح پہ، اس کے ہاتھ پیر پر، اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں میں، اس کے تمام حالات میں، اس کے جسم کے جھکاؤ میں یہ سب جو ہے ظاہر ہوتا ہے. جیسے کہا کہ ماں باپ کے سامنے کیا کرو؟ خضوع سے پیش آؤ، ذلت سے پیش آؤ. کیوں پیش آؤ؟ چونکہ ماں باپ تمہارے لیے عظیم ہیں. ٹھیک ہے، ممکن ہے تمہارے اتنا پڑھے لکھے نہ ہوں، تمہارا علم زیادہ ہے تو تمہارے ماں باپ بھی تمہارے علم کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اپنا بیٹا ہوتے ہوئے ماں باپ احترام کرتے ہیں علم کا، لیکن ان کے باپ ہونے کا تو احترام کرو، ان کے تجربوں کا تو احترام کرو، ان کی خدمتوں کا تو احترام کرو، ان کی تربیت کا تو احترام کرو. صرف انہی کے لیے اللہ نے کہا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارہ ان پر ایسے ہی رحم کر. تو وہ جو ماں باپ کی کچھ عظمتیں تو ہیں، ان عظمتوں کے سامنے ہمارے دل میں خضوع و خشوع پیدا ہوتا ہے. وہ ہونا چاہیے، وہ لازم ہے. وہ نہ پیدا ہو تو پھر ہم ناقدرے ہیں، پھر مشکل ہے، پھر بیمار ہیں، پھر اخلاقی طور پر بیمار ہیں. ایسے اللہ کی عظمت کے سامنے اگر ہمارے درمیان میں ہمارے دل پر بھی کوئی اثر نہ ہو، ہم پوری نماز پڑھ کے چلے جائیں اور دل پہ کوئی اثر نہ ہو، اور ہمارے اعضاء و جوارح میں بھی کوئی اثر نہ ہو، نہ خضوع ہو نہ خشوع ہو، یہ حالت ہی انسان میں پیدا نہ ہو، اور نماز تو چھوڑو کبھی بھی حالت پیدا نہ ہو، اتنے وسیع سمندر کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے اور گناہ دیکھ کے چلا آئے، اور ایک مرتبہ وہاں اللہ نظر نہ ہے، اس سمندر کا خالق نظر نہ آئے، تو عجیب ہے نا. دنیا کی ہزاروں نعمتیں اس کے سامنے لا کے رکھ دی جائیں اور ایک بار بھی اسے اللہ نظر نہ آئے، تو یہ ابھی اگر کسی کو نظر آتا تو لوگ تعجب کرتے ہیں اتنا اللہ اللہ کیوں کرتا ہے، جبکہ اگر کسی کو نظر نہ آئے تو تعجب کا مقام ہے. فرشتے اس پہ تعجب کر رہے ہیں، تو کھا تو رہا ہے لیکن اللہ نظر نہیں آیا. اتنی ساری نعمتیں کھا گیا افطار میں، اللہ نظر نہیں آیا. اتنا سب کچھ صبح سے لے کے ابھی تک شام تک اچھی سانس لیتا رہا، آکسیجن تجھے ملتی رہی، تو یہ اللہ نظر نہیں آیا. صرف آکسیجن کا لیول کتنا کم ہو جاتا تھا کووڈ کے زمانے میں، مثلا 95 97 سے اگر 90 تک آ جاتا تھا تو گھبرانے لگتے تھے. 90 سے اگر تھوڑا نیچے 88 تک آ گیا، 87 تک آ گیا تو دوڑو بھاگو سلنڈر لے کے آؤ. اور سلنڈر لگا ہوا ہے، 40 ہزار کے سلنڈر خریدے، آدھا سلنڈر، وہ بھی آدھا دیتے تھے. کلچر ہے نا، چوری کا کلچر ہے. بڑے بڑے چوروں نے پورے ملک کو چور بنا دیا ہے. ہمارے سیاسی چوروں نے، بڑے بڑے سیاسی چوروں نے کلچر چوری کا بنا دیا ہے. تو سخت بیماری کی حالت میں جہاں انسان کی جان جا رہی وہاں پر وہ آکسیجن اپنی بچا رہا ہے تاکہ پھر دوسرے کو آدھا سلنڈر بھر کے پھر پیسہ کمائے. چلے یہ تو کلچر ہی بنا ہوا ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے مطلب مایوس نہیں ہے. آپ اپنے کلچر کو کم سے کم تبدیل کریں، اپنے کلچر کو تبدیل کر کے دوسروں کو پیغام دیں کہ چوروں سے ملک نہیں چلتا، چوروں سے تباہیاں آتی ہیں. دیکھیں پورے ملک کو کتنی تباہی میں ڈھکیل دیا ہے، ایسے دلدل میں پھنسا دیا. شری لنکا کی حالت دیکھ رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ اس سے بدتر حالت اس ملک کی ہو جائے. تو شری لنکا کی آبادی تھوڑی سی 12-14 کروڑ کی، اور اگر یہاں یہ حالت بنتی ہے تو کیا ہوگا؟ جہاں 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہونے والی ہے، 1 ارب 35 کروڑ کی آبادی لے جا رہے ہیں ادھر.
تو وہ بحث تو اپنی الگ ہے کہ چوری کا کلچر، خیانت کا کلچر، جھوٹ کا کلچر، یہ کلچر بنا دیا ہے. اتنا جھوٹ بولا ہے ہمارے ملک کے لیڈروں نے کہ جھوٹ بولنا فخر ہو گیا ہے. فخر سے جھوٹ بولتے ہیں، بغیر جھجک وہ جھوٹ بولتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، عالم کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. سمجھتے یہ بیچارہ مولوی کیا جانے، مولوی جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن صرف آپ کی عزت کے لیے کچھ بولتا نہیں. وہ چاہتے بھی کہ میں بول رہا ہوں تو وہ بھی بولے گا، نہیں بولے گا. وہ اس کی نگاہ میں آپ کی عزت اہم، اس لیے وہ نہیں بولے گا. جانتے ہوئے نہیں بولے گا، سمجھتے ہوئے نہیں بولے گا. مولوی کے سامنے دوسرے کے جرم بتا رہا ہے، یہ جرم، یہ جرم، وہی سارے جرم خود کیے ہوئے ہیں، شاید اس کو پتہ بھی ہو، لیکن وہ خاموش ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، دوسرے کی عزت تم لے رہے ہو، میں تو تمہاری عزت نہیں لینا چاہتا. بچاؤ اپنی عزت کو بچاؤ. تو یہ تو ایک کلچر بنا ہوا ہے. لیکن کم سے کم اتنا تو معلوم ہو گیا نا کہ آکسیجن کا لیول صرف 2-3% کم ہونے کے بعد 100% کم نہیں ہو گیا. اس دنیا سے آکسیجن ختم نہیں ہو گئی تھی، دنیا میں بالکل اسی طرح، بلکہ آکسیجن بڑھ گئی تھی. کووڈ کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ کووڈ کے زمانے میں آکسیجن زیادہ ہو گئی تھی، چونکہ گاڑیاں نہیں چل رہی تھی، کاربن گاڑیاں نہیں چھوڑ رہی تھیں، بہت سارے پالوشن ختم ہو گئے تھے. دلی جیسے، بمبئی جیسے شہر میں بھی لوگ جو ہے ان کے پھیپھڑوں کے اندر تک، جن کے پھیپھڑے سالم تھے، سانس جا رہی تھی. لیکن وہ تھوڑا سا پھیپھڑے میں آکسیجن لینے کی صلاحیت کم ہوئی، تب محسوس ہوا کہ اللہ کی یہ بے انتہا نعمتیں ہمارے چاروں طرف بکھری پڑی ہیں اور ہم مسلسل لیے جا رہے ہیں. سانس لے رہے ہیں، نکال رہے ہیں، لے رہے ہیں، نکال رہے ہیں. ایک مرتبہ بھی ہمارا دل نہیں چاہتا کہ الحمدللہ رب العالمین. ایک بار بھی دل سے آواز نہیں نکلتی. جب مولوی کہے گا آؤ نماز پڑھنے کے لیے تو کہہ دیں گے ہاں الحمدللہ رب العالمین. لیکن اتنی آکسیجن لے لی صبح سے لے کے شام تک. کتنی لیتے ہیں پتہ ہے؟ جنہوں نے سلنڈر لگایا ان کو پتہ ہے کہ پورا سلنڈر جو ہے وہ خالی ہو جاتا تھا. کتنے گھنٹے میں؟ 24 گھنٹے میں، 48 گھنٹے میں بڑا بڑا سلنڈر بھی کیا خالی کر دیتے تھے. اور وہ آکسیجن فری لے رہے ہیں، لیکن ایک بار بھی دل نہیں چاہتا کہ کہیں الحمدللہ رب العالمین، پروردگارہ یہ سانس لی ہے تیری. کیوں؟ اس لیے ہم کو اپنی تعریف پسند ہے. جو ہمیں اپنی تعریف پسند ہے تو کیسے ہم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، جب ہر قدم پہ ہم صرف اپنی تعریف چاہ رہے ہوتے کہ مجھے یاد کی جائے، مجھے جانا جائے، مجھے پہچانا جائے، میرا نام ہو، میرا چرچا ہو، میرا ذکر ہو، میری تعریف ہو، تو پہنچ ہی نہیں سکتے، چھو ہی نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے کہ پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی قرآن کو چھو ہی نہیں سکتا. لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ پاکیزہ، مطہر، پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی قرآن کو چھو ہی نہیں سکتا. چھو سکتا یعنی کیا مطلب؟ ہاتھ سے نہیں چھو سکتا نا، ہاتھ سے کوئی بھی چھو نہیں سکتا. ہاتھ سے کتنا بھی نجس انسان ہو جائے قرآن کو اٹھا کے چھو لے. آپ نہیں چھونے دیں گے تو جا کے دکان سے خرید کے چھو لے. چھو سکتا ہے کہ نہیں چھو سکتا ہے؟ کوئی بھی چھو سکتا ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہ چھو ہی نہیں سکتا. کیا نہیں چھو سکتا؟ جب تک کہ انسان پاک نہیں ہوگا قرآن کے مطلب کو نہیں چھو سکتا، قرآن کے نور کو نہیں چھو سکتا. کبھی وہ دل سے الحمدللہ جب تک اپنے آپ کو تعریفوں سے پاک نہیں کرے. اب کیا کرے؟ جب مولوی بیچارہ اتنی تعریفوں کا بھوکا ہوتا ہے کہ تعریف نہیں کرے تو مجلس ہی نہیں پڑھ پائے گا، چند جملے ہی نہیں کہہ پائے گا. تو جب تک اپنے آپ کو اس سے پاک نہیں کرے گا تو وہ قرآن کے اس مطلب کو چھو ہی نہیں سکتا جو کہے گا الحمدللہ. ہم کتنی بھی تقریر کر لیں ہم بھی نہیں چھو پائیں گے جب تک اپنے آپ کو پاک نہیں کر پائیں گے. تقریر کرنے سے تو نہیں چھپاتے، جب تک تعریفوں سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر پائیں گے تب تک یہ الحمدللہ رب العالمین کے مفہوم کو، مطلب کو چھو ہی نہیں سکتے. پھر کتنی نعمتیں استعمال کرے، کتنی آکسیجن لے لیں، کتنا بھی اللہ نعمتیں دے دے، کتنا اچھا گھر دے دے، کتنی اچھی بیوی دے دے، کتنے اچھے بچے دے دے، کتنی فراوان نعمتیں دے دے، لیکن ہم وہ مطلب نہیں چھو پائیں گے جس کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس کے لیے لازم. اور جب وہ چھونا شروع کر دیا، وہاں تک پہنچ گئے، تب انسان آسانی سمجھ لیتا ہے کہ مالک یوم الدین، میں تو مالک تھا ہی نہیں. ہم کہاں مالک تھے؟ مالک ہے تو دیکھیں کتنے دن تک رہتے ہیں. جب
سانس اکھڑ رہی ہو تو کہے کہ نہیں رکو رکو، میں اپنی ملکیت بیچ تو لوں؟ نہیں، بیچنے کا موقع بھی نہیں ہے۔ سلیمان جیسا نبی بھی کھڑا ہوا ہے کہ نہیں دیکھ تو لوں گا، نہیں دیکھنے کا موقع بھی نہیں، اب دیکھنے کا موقع بھی نہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے، تو مالک نہیں ہوا۔ جب یہ محسوس کر لے کہ میں مالک بھی نہیں ہوں، تو اب بے اختیار وہ انسان کہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر میں کس کی بندگی کروں؟ صرف اور صرف تو ہے جس کی ہم سب مل کے بندگی کر رہے ہیں۔ کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کسی کے سامنے جھکنا نہیں، کسی کا غلام نہیں بننا ہے۔ غلامی اللہ کی، بندگی اللہ کی۔ ایاک نعبد، یہ بہت بلند مفاہیم عزیزو، بہت ہی عظیم الشان ہے کہ وہاں سے اوپر سے طے کر کے جب یہاں تک پہنچ گئے، بسم اللہ کو صحیح طرح سے سمجھ لیا، الحمد صحیح طریقے سے سمجھ لی، اور ہر الحمد، یہ مطلب پہلے کبھی بیان ہوا ہے کہ ہر حمد نہیں ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صبح میں تو کہا تھا آگے الحمدللہ رب العالمین، پھر بھی جو بلا لیا دوپہر میں آؤ پھر الحمدللہ رب العالمین، نہیں، صبح سے لے کر دوپہر تک اتنی ساری تمہیں نعمتیں ملی ہیں، اب وہ ساری نعمتوں پر نئی حمد ہے۔ وہ صبح میں تو صبح تک کی حمد تھی، صبح میں جو رات تک تمہیں حمد نعمتیں ملی تھی اس کے اوپر حمد کیا تھا، اب صبح سے لے کر دوپہر تک اتنی ساری نعمتیں تو اور بھی آ گئیں، کچھ جو ہم جانتے ہیں، جو اس کو ہم کچھ جانتے ہی نہیں، تو اب جو آ کر ظہر کے وقت میں حمد کہہ رہے ہیں وہ نئی حمد ہے، وہ صبح والی حمد نہیں ہے، لفظ وہی ہے لیکن حمد الگ ہے، کسی اور مقام تک پہنچے ہیں اور وہاں پر آگے کہہ رہے ہیں۔ جیسے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں بسم اللہ جو ہے ہر سورے کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ ایک ہی بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ سب الگ الگ ہے۔ جب بسم اللہ الحمدللہ کے پہلے کہتے ہیں تو یہ الحمدللہ الرحمن الرحیم کی نعمتوں کا بسم اللہ ہے، کہ اس سورے سے جو ہمیں نعمتیں ملنے جا رہی ہیں، جو اصول، جو سدھانت، جو قانون ملنے جا رہے ہیں، وہ اس کا بسم اللہ ہے۔ لیکن سورہ بقرہ کا بسم اللہ الگ ہے، وہ جو سورہ بقرہ میں ہم جو کچھ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، جب اس کی تلاش پہ نکلے ہیں تو اب دوسری بسم اللہ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب نئی چیز ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ وہ بسم اللہ تو سورہ حمد والی بسم اللہ تھی، یہ دوسری بسم اللہ ہے، یہ بالکل الگ بسم اللہ ہے، لفظ وہی ہیں لیکن مطلب بالکل الگ ہے۔ اور اس مقام تک جب انسان پہنچ جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد یعنی ہم سب مل کر، یعنی اس مقام تک انسان پہنچ چکا ہے کہ اب خود کو وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے، نہ خود کو تعریف کے لائق سمجھ رہا ہے، نہ خود کو مالک سمجھ رہا ہے، نہ اپنے خود سے کام کوئی شروع کر رہا ہے، نہ خود اس کا انجام چاہتا ہے۔ جب اللہ ہی اللہ ہے تو پروردگار اب میں کچھ نہیں رہ گیا، ایاک عابدو نہیں، ایاک نعبدو، پروردگار ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہاں پہ دو قانون ہیں، ایک تو صرف اور صرف بندگی اللہ کی، دوسرے یہ کہ اکیلے نہیں، تنہا نہیں، ایک نہیں، فرد نہ بنا رہے، ہم سب ہیں، سب ہمارے ہیں، سب برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں، سب ممکن ہے ان کے جسم الگ الگ ہوں، لباس ان کے الگ ہوں، الگ الگ محلے سے آئے ہوں، الگ الگ بلڈنگوں سے آئے ہیں، لیکن جب آ کے نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں تو سب ایک ہیں، سب برابر ہیں، کوئی عالم ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی اسکالر ہو، کوئی کسان ہو، کوئی مزدور ہو، لیکن یہاں پہ آ کے بندگی کے میدان میں سب ایک جیسے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ کس کے دل میں خشوع کتنا ہے، کس کے ذات میں خضوع کتنا ہے، اس لحاظ سے درجہ بنے گا، باقی کوئی درجہ نہیں، باقی کوئی درجہ نہیں۔ کبھی کبھی ایک کام کرتے ہیں آپ لوگ، نہ کریں تو اچھا ہے، گزارش کرتے ہیں کہ نہ کریں، اور کبھی کبھی اگر جو ہے دل سے انسان راضی نہیں تو نماز بھی لے جاتے ہیں۔ مثلا آگے جو ہے کوئی کھڑا ہوتا ہے، پیچھے کوئی مولانا نظر آتا ہے، اس کو ہٹا کے مولانا آ جاؤ، کیوں آ جائے بھائی، کیوں آ جائے؟ یہی تو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ سب کو لا کے ایک صف میں کھڑا کیا گیا تھا۔
سر پہ امامہ رکھے اس لیے آ جائیں، یہ امامہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں خضوع کتنا ہے وہ دیکھیں، اور خضوع ہے تو چاہے وہاں کھڑا ہو چاہے یہاں کھڑا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اگر کوئی دل سے راضی ہو کہ وہاں سے ہٹ جائے تو چلو نماز تو بچ گئی، لیکن اگر کسی کو زبردستی ہٹا دیا اور وہ بیچارہ مجبور ہو کہ بھئی اب کہہ دیا تو کیا کرے، ہٹ نہیں پڑ رہا ہے، تو مولوی کی نماز تو گئی۔ تو یہ مولوی کی نماز جو ہے آپ لوگ خطرے میں نہ ڈالا کریں، مہربانی کر کے، سچ میں شرعی مسئلہ ہے ہاں، لہذا یہ لطف نہ کیا کریں۔ جو جہاں کھڑا ہے، جو دیر میں آئے تو دیر میں پیچھے کھڑا ہو، کیوں آگے آئے؟ ہو دیر ہو جاتی، کبھی کبھی مومنین آتے ہیں دیر تک ان کی باتیں ہوتی ہیں، بات پوری نہیں ہو رہی ہوتی جلدی جلدی میں، یا کسی اور وجہ سے باہر چلے گئے ہیں، تو جو جہاں پہنچا ہے بس وہی کھڑا ہو جائے۔ اور یہ پہلے عرض کر چکا ہوں، بعض برادران نے اس کی کلپ بھی بنائی ہوئی ہے، چونکہ یہ نماز کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، نماز کا یہ منظر اتنا حسین منظر ہے، اتنا خوبصورت منظر ہے۔ یہ نماز تربیت ہے، یہ نماز یہ بتاتی ہے کہ تم کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے اسکالر، کتنے بڑے دانشمند ہو، لیکن اگر ایک کسان اس کے پیر بھی تھوڑا گندے ہیں، پیر پھٹے ہوئے ہیں، اس میں گندگی تھوڑا بہت لگی ہوئی ہے، اور وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا تو اس کے پیروں سے بس 4 انگل پیچھے، وہیں پہ تم بھی اپنا سجدہ کر لو بغیر کچھ احساس کیے ہوئے۔ دل میں احساس بھی نہیں ہونے پائے کہ میرے آگے کون کھڑا ہوا ہے، احساس ہوا تو گیا، احساس ہوا اس کی تو نماز اچھی ہوئی لیکن تمہاری نماز گئی۔ احساس بھی نہ کرو کہ مجھے تو تھوڑا آگے ہونا چاہیے تھا، میری جگہ یہ نہیں ہے، نہیں۔ ایاک نعبد، ہم سب کے سب آ کر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ جس کی غلامی کا شرف اگر مل جائے ہمیں، وہ اپنی غلامی میں ہمیں قبول کر لے، اسی لمحے قبول کر لے کہ جب اس کے پیروں کے نیچے پیچھے ہم خوشی سے سجدہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تربیت کر رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے، یہاں امیر و غریب کوئی نہیں ہے، یہاں بڑی بلڈنگ ٹاور والا اور چھوٹے جھوپڑے والا یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں بغل والا اور سامنے والا اور پیچھے والا یہ سب کچھ نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود ایاز جانتے کون ہے؟ نہیں جانتے؟ بچے نہیں جانتے۔ محمود غزنوی بہت بڑا حاکم تھا، ہندوستان میں بھی کئی بار حملہ کیا تھا، اس کا غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز، بہت ہی اس کا تھا غلام، پسندیدہ غلام تھا لیکن تھا غلام۔ تو وہی علامہ اقبال نے کہا کہ جب نماز کی صف کھڑی ہو تو ایاز غلام ہے، محمود جو ہے اتنی بڑی سلطنت کا حاکم ہے، لیکن نماز کی صف میں محمود کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ایاز تو پیچھے چل، میں ہوں یہاں پر کھڑا ہوں گا، کہا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، اور اگر ایاز پہلے آ گیا تو وہ آگے کھڑا ہو جائے، پھر اس کو حق نہیں کہ پیچھے آؤ میں بادشاہ ہوں، اگر پیچھے کیا تو تمہاری نماز چلے گی۔ یہ حسن ہم پیش نہیں کر پائے عزیزو، یہ اگر نماز کا حسن ہم پیش کر چکے ہوتے ہندوستان میں تو آج اتنا ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا۔ ڈسکرمنیشن یعنی کیا کہیں گے؟ بھید بھاؤ۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں اتنا بھید بھاؤ نہیں ہے جتنا ہمارے ملک میں۔ یہ لعنت، یہ عذاب، انسانوں کے درمیان میں فرق، اور اس فرق کے ابھی تک باقی رہنے میں ہم ذمہ دار ہیں، مسلمان ذمہ دار ہے۔ وہ یہ نہیں بتا پایا کہ ایاک نعبد، ہم سب ایک پروردگار کے بندے ہیں، وہ یہ نہیں بتایا ہے، نماز کی صفوں کو نہیں دکھا پایا صحیح طریقے سے، وہ یہ نہیں بتا پایا۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ایک صاحب تو بہت لڑے پڑے تھے یہی ہندوستان میں، جو ہندوستان میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ دلت بھی جو ہے آدم سے پیدا ہوا ہو، میں بھی آدم سے پیدا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن رسول اللہ نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ بلال بھی اسی آدم سے پیدا ہوئے ہیں اور رسول اللہ بھی اسی آدم سے پیدا ہوئے. بلال بھی اذان دیں گے، بلکہ قریش کے لوگ اذان نہیں دے پائیں گے، بنی ہاشم کے لوگوں کو یہ چانس نہیں ملے گا، قریش کے دیگر قبیلوں کو یہ چانس نہیں ملے گا. یہ موقع صرف اور صرف بلال کو ملنا ہے. بلال اذان دے. اور یہ نقطہ میں بیان کر چکا ہوں پہلے، اس لیے اذان میں خاص کر بلال اذان دے، تاکہ 5 بار جب بلال اذان دیں گے اور بلال کی آواز سن کے جو اپنے گھروں سے اپنی دکانوں سے نکل کے مسجد کی طرف آ رہے ہوگے، تو ہر اذان میں روزانہ 5 بار اپنے دل کے بت کو کچلتے ہوئے آؤ کہ سب برابر ہیں، بلال ہم سے آگے ہیں. بلال جس کو کوڑے مارتے تھے ننگا جسم کر کے کالے بدن پر دھوپ میں بٹھا کر، رسول اللہ کے پاس وہ بلال چونکہ اس کے دل میں خشوع ہے، اس کے وجود میں خضوع ہے، لہذا بلال آگے. تو روزانہ اپنے بت کو کچلتے ہوئے آؤ. بلال کی ہر آواز پہ کچلو، بلال کی ہر آواز پہ اپنے نفس کو کوڑے مارو. دوسرا کوڑا مارے وہ اچھا نہیں ہے، لیکن خود کو مارو. خود کو، جسم کو کوڑا مارنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اپنے نفس کو کوڑ. جو نفس تو ابھار کے سامنے لائے گا، میں کہاں، میں نے اتنے سال قم میں پڑھائی کی ہے، میں اتنے بڑے بڑے علماء سے پڑھا ہوا، تو مارو اس کو، کوڑے مارو. کس بات کے کوڑے مارو؟ اس بات کے کوڑے مارو کہ ایاک نعبد، ایک کی بندگی، صرف ایک پروردگار کی بندگی. اور یہ بندگی جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے کیا نتیجے ہوتے ہیں، وہ میرے خیال سے گنجائش نہیں رہے گی، وقت گزر گیا ہے. 1-2 مطلب کا عرض کریں گے اور اس سے بعد والے مرحلے میں انشاءاللہ داخل ہوں گے. یہ بہت ہی عظیم الشان آیت عزیزو. بعض لوگ جو ہے ان کلمات کو اپنی زبان پہ بار بار جاری کرتے ہیں، انتظار نہیں کرتے کہ نماز کے وقت آئے تو یہ کلمات جاری کریں گے. ایک انٹرویو ہم بہت پہلے 15-16 سال پہلے پڑھ رہے تھے. ایران کا ایک ایکٹر تھا جس نے امام رضا میں بھی اچھی ایکٹنگ کی، بڑے ایکٹروں میں سے، بہت بڑے ایکٹروں میں سے ہے. کامیڈی بھی ہے لیکن بہت دونوں سیریس ایکٹنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور کامیڈی بھی بہت اچھی ہوتی ہے. تو اس کا انٹرویو ایسے پڑھ رہے تھے کہ تو اس سے پوچھا کہ تم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیا کرتے ہو، سب سے زیادہ کس چیز سے بہت زیادہ مانوس ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جب تنہا رہتا ہوں، تنہائی میں کبھی سفر کرتا ہوں. اب ایکٹر کے نام پہ ہندوستان میں آپ کے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ اب یاری روڈ کے لوگ تو جانتے ہوں گے نا کہ ایکٹر اور ایکٹریس کے نام پہ کیا آتا ہے ذہن میں، کون سی زندگی آتی ہے، کون سا زندگی کا چلن آتا ہے. تو وہ ایک ٹاپ لیول کا ایکٹر، اس نے کہا کہ میں ایسے خاص وقت میں جو ہے اپنی زبان پہ یہ جملہ بار بار ادا کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کی ہم کو زیادہ ضرورت ہے چونکہ ہم بہت ساری غلامیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. یہ زبان سے صرف ادا کرنے کے لیے نہیں، زندگی کا قانون بنانے کے لیے. ہم کسی کے غلام ہے ہی نہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، کتنا حسین جملہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا. دیکھو کسی کے بھی غلام نہ بنو. اللہ اکبر. وقد جعلک اللہ حرا، کیونکہ اللہ نے تجھے آزاد قرار دیا ہے. جب اللہ نے تجھے آزاد بنایا ہے تو تجھے کسی کے غلام بننے کا حق ہی نہیں ہے. اور ایسی غلامی تو بالکل ہی نہیں کہ جس کی غلامی میں اللہ کی بندگی ہاتھ سے جاتی رہے. سب سے خطرناک غلامی وہ ہے کہ جس غلامی کے نتیجے میں انسان اللہ کی بندگی کو کھو دے. کیسے کھوتا ہے یہ انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس ماہ بندگی میں، اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں دل سے اپنے پورے وجود سے خضوع اور خشوع کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.